ایک ایسا انسان جو اتنا لمبا تھا کہ جب وہ سمندر میں پیر رکھتا تو اس کا ٹخنا ہی ڈوبتا، اور وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر سورج سے پکا کر کھایا کرتا۔ اس دیو نامی شخص کا نام کیا تھا؟ اس کا کس قوم سے تعلق تھا؟ حضرت موسیٰ اور اس کی لڑائی کب ہوئی؟ اور طوفان منہ میں وہ کیسے بچا؟ اس نے کون سی ایسی نیکی کی؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیسے قتل کیا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ اوج بن عنق ایک شخص قوم عمالقہ سے تھا جو کہ انسانی تاریخ کی سب سے صفاک قوم تھی۔ ان لوگوں کے خون خوار اور وحشی فطرت تھے۔ اللہ پاک کا ان پر کرم تھا کہ ان کے قد بھی اس وقت کے موجودہ دنیا کے آبادی میں سب سے زیادہ تھے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 90 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے اپنی فتوحات سے ایسی وحشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے جاتی تو وہ لوگ پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے۔ اوج بن عنق بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا جس کو دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان مانا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے اور مکوڑے کی مانی دکھتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کے سرکش بیٹے قابیل کی نسل سے عنق نامی نوجوان کی بیوی شمریزہ سے جنون کے دیوتا پال کو پیار ہو گیا، جس سے ہم استری کے سبب ایک عجیب و خلقت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اوج رکھا گیا۔ اس بچے کا قد بہت جلدی بڑھ گیا جس کی وجہ سے کوئی لڑکی اس سے شادی کو تیار نہ تھی۔ اسی بنا پر یہ جنسی درندہ بھی بن گیا۔ اوج بن عنق بچپن سے ہی اپنی ہم کمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد اسی ہاتھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق بھی موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگون کی لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس لکڑی کو اٹھا نہیں سکتے تھے، لہٰذا اوج بن عنق نے آپ کی مدد کی۔ وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا، لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل پر خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ اسے انسانی عقل تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اوج بن عنق اتنا دراز قد تھا کہ سمندر سے مچھلی پکڑ کر وہ آسمان میں ہاتھ بلند کرتا جسے سورج کی تپش سے وہ پکتی اور اسے کھایا کرتا۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے العوج فی الخبر اوج نام سے ایک رسالہ لکھا جس میں انہوں نے اوج بن عنق کی شخصیات کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اجازت لی اور فلسطین پر حملہ کیا، کیونکہ فلسطین کی زمین بنی اسرائیلوں کے لیے لکھ دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل گئے۔ اس وقت فلسطین میں قوم عمالقہ آباد تھی جن کا سردار اوج بن عنق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 سرداروں کو چنا اور قوم عمالقہ میں بھیجا۔ جب وہ 12 سردار شام میں پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قوم عمالقہ ایک دراز قوم قد تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ کے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گٹھڑی میں باندھ کر سب کو اپنے سردار اوج بن عنق کے آگے لا کر گٹھڑی کھول دی اور کہا، ان لوگوں کو میں نے جاسوسی کرتے دیکھا ہے۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کے قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد اس کو فتح کریں گے اور یہ ملک اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اوج بن عنق یہ سن کر غضبناک ہو گیا
اور ان سب کے ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے سرداروں کے چہرے پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا اور اپنے ملک کا ایک میوہ دیا جو کہ ایک آدمی کے لیے کافی ہو ان کو، اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر یہ دکھا دو اور بتاؤ دو کہ ہمارے ہاں میوے بھی اس قدر بڑے ہیں۔ جب کہ وہ اپنے سردار قوم میں واپس آئے، اس واقعے کو اللہ پاک نے یوں فرمان بیایا، جب حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ، نہ کسارے میں رہو۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارے پروردگار لڑو، معاذ اللہ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کے قطعاً آست نہیں رکھتے۔ صرف اسی صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ عرض خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اللہ پاک نے فتح ہمارے نصیب میں ہی لکھی ہے، لیکن قوم نے بات نہ مانی اور انکار کرتے رہے، اور ہم نے عمالقہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو سرائے تی میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اسی سرا میں مختصر سرا میں بھٹکتے رہے۔ وہ سارا دن پیدل چلتے لیکن میدان ختم ہی نہ ہوتا، اور اسی میں بھٹک کر رہ گئے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ان کو دیکھ کر کہنے لگے، تم ہی ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا، لیکن پانی میری کمر سے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا، جس سے آپ محفوظ رہے، اور آپ نے جوابی حملے کی، اور آپ نے اس کے ٹخنوں پر اپنا سا مبارک مارا، جس کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین بوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اوج کی لاش پڑی رہی، وہیں پر سڑتی رہی۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا میں ڈال کر اس کے کئی سالوں تک پل کا کام لیا جاتا رہا۔ تو یہ وہ تھا اوج بن عنق جو دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان تھا، لیکن اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے۔ اللہ نے اس کو ایک عصے سے موت دے دی، جبکہ یہ 36,000 سال سے زندہ رہا۔ جب اس نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا، تجھ کو پیدا کرنے والا میں بھی ہوں اور تجھ کو موت دینے والا بھی میں ہوں۔ روایتوں میں ہے کہ اوج بن عنق کافر تھا اور زناکار تھا۔ یہ طوفان نوح میں بھی تھا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا، تاہم پانی کے گھٹنوں تک نہ پہنچا۔ یہ محض معنی بے بالکل جھوٹی باتیں ہیں، بلکہ قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکورہ ہے، زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا، ہم نے نوح کو اور اس کی کشتی کو نجات دی، پھر باقی سب کافروں کو غرق کر دیا۔ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے۔ دوسرا، روایتوں میں اوج کو تاریخی انسانی کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم کے حدیث مبارکہ کی ہے کہ حضرت آدم کو 60 ہاتھ تک پیدا کیا گیا تھا، پھر آج تک مخلوق کی قد گھٹتے ہی رہے۔ علامہ ابن کثیر، علامہ سیوطی، علامہ ابن جزیر طبری اور کثیر محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اوج بن عنق روایتوں کا ایک من گھڑت اور بے بنیاد کردار ہے۔